اسی جناب ابراہیم علیہ السلام نو نہایت اعلیٰ عقل عطا فرمائی، کیونکہ اسی شروع تو ہی ابراہیم دے معاملات نو سمجھدے ساں۔ اے امت محمدیہ، تسی امت مصطفیٰ دی ہو اور ملت جناب ابراہیم علیہ السلام دی ہو، اور اس رب نے تہاڈا نام مسلمان رکھیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، دنیا دے اندر اے اصول ہے، جو کم بڑیاں دا ہوندا ہے اس کم نو چھوٹے لے کے اگے چل دیں۔ اسی اکثر دیکھتے ہیں صنعتکار دا بیٹا صنعتکار ہے، ذمہ دا بیٹا ذمہ دار ہے، تاجر دا بیٹا تاجر ہے، غرض عالم دا بیٹا عالم ہے، اور اسی طرح نسل در نسل گدی نشینی ہے۔ اسی طرح سیاستدان دا بیٹا سیاستدان ہے۔ یہ چلیا آ رہا ہے شروع تو، اور جدو ابراہیم تے ایک گل آئی، پھر باپ دی سوچ ہو رہے، باپ دی مائنڈ ہو رہے، باپ دا جڑا کاروبار ہے وہ ابراہیم دے بارے چ نہیں، جڑا ابراہیم ہے وہ باپ دے بارے چ نہیں۔ پہلا شخص ہے اس دنیا دے اندر جس نے اپنے باپ نال کاروباری معاملے چ اختلاف کیتا ہے اور بغاوت دی حد تک کیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے عراق دی سرزمین تے پیدا فرمایا، چھوٹا جہا قصبہ ہے عروب، او دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور باپ دا نام آزر ہے اور او دا لقب تارخ ہے۔ لقب کی ہے؟ تارخ۔ جی میں مولویہ نے بھی اپنے نام نال تھوڑا جہا حساب کتاب لایا ہوتا ہے، جی میرا نام شکیل احمد ہے تو عثمان لقب ہے، اسی طرح ہر ایک نے، کسی نے آسی لکھیا ہوتا ہے، کسی نے خاکی لکھیا ہوتا ہے، کسی نے قاسمی لکھیا ہوتا ہے، ہر کوئی نال اپنے کچھ نہ کچھ لکھدا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام دے والد دا نام جنہاں قرآن نے دسیا ہے، لِأَبِيهِ آزر، لِأَبِيهِ آزر، او دا والد آزر سی۔ جڑی تاریخ دس دی تارخ، او اسے آزر دا لقب ہے۔ اسی تارخ نو آزر نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ قرآن دی مخالفت والی ہر روایت ردی دی ٹوکری جو سٹی جا سکتی ہے، قرآن دا انکار نہیں کیتا جا سکتا۔ امت دے اندر دو گروہ بن گئے، ایک اس بنی اسرائیلی روایت تے حضرت ابراہیم دے والد نو تارخ لکھ دیے، اور قرآن جتھے بھی کہہ رہے ہے
17ویں پارے دی سورہ انبیاء دے اندر کھلے لفظاں اسی طرح اور مقامات سے بھی اللہ تعالیٰ نے لِأَبِيهِ آزر، لِأَبِيهِ آزر، آزر آکھیا ہے۔ آزر دا مطلب بت بنان والا، ڈائریکٹر آف سنم انڈسٹریز، جتنے اس دور چ بت بنتے سی سب تو بڑی اس دی انڈسٹری سی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ میں ساڈا سارا دین بیت اللہ ہوئے، ختنہ ہوئے، عقیقہ ہوئے، طواف ہوئے، صفا مروہ ہوئے، حج ہوئے، قربانی ہوئے، سبحان اللہ نہیں کہنا، خود ساڈا نبی ہوئے، قرآن ہوئے، حدیث ہوئے، دینی مدارس ہون، خانقاہاں ہون، قرآن دے اساتذہ ہون، حتیٰ کہ امت محمدیہ کیوں نہ ہوئے، ساری ابراہیم دے ارد گرد پھر دی۔ سبحان اللہ۔ کدی سوچے تسی آدم تو لے کے عیسیٰ تک حضور تو پہلے باقی نبی بھی نہیں، باقی نبی نہیں؟ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی آدم و آل آدم کیوں نہیں؟ کما صلیت علی یونس و آل یونس کیوں نہیں؟ کما صلیت علی موسیٰ و آل موسیٰ کیوں نہیں؟ کما صلیت علی زکریا و آل زکریا کیوں نہیں؟ کما صلیت علی ادریس و آل ادریس کیوں نہیں؟ کما صلیت علی یحییٰ اے کیوں نہیں؟ کما صلیت علی ایوب و آل ایوب کیوں نہیں؟ کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم کیوں ہے؟ صرف ابراہیم ہی ہر نماز کا حصہ کیوں ہے؟ فجر پڑھیے ذکر ابراہیم، ظہر پڑھیے ذکر ابراہیم، عصر دے اندر ذکر ابراہیم، مغرب دے اندر ذکر ابراہیم، عشاء دے اندر ذکر ابراہیم، تراویح دے اندر ذکر ابراہیم، عید الفطر دی نماز ہوئے ذکر ابراہیم، عید الاضحیٰ دی نماز ہوئے ذکر ابراہیم، جنازہ ہوئے ذکر ابراہیم، نماز اشراق ہوئے ذکر ابراہیم، تہجد ہوئے ذکر ابراہیم، چاشت ہوئے ذکر ابراہیم، اوابین ہوئے ذکر ابراہیم، چاند گرہن دی نماز ہوئے ذکر ابراہیم، سورج گرہن دی نماز ہوئے ذکر ابراہیم۔ اللہ ذکر ابراہیم ہر عبادت دا حصہ اور حضور دے نال ایدی اٹیچمنٹ کیوں ہے؟ بس یہی سمجھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں ہے یہی سمجھنا ہے کہ ابراہیم اور آل ابراہیم دا تعلق اتنا ہے کہ جو سانو اج ملیا ہویا نظر آ رہا ہے یہ پیچھے ابراہیم ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ لے کے دین والا کون ہے؟ عطا کرنے والا جلیل ہے، لے کے دین والا خلیل ہے۔ یہ جو اسی لئی بیٹھے ہیں یہ دعائے ابراہیم دا صبر ہے۔ خود مصطفیٰ فرماندے انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم، میں آپ ہی دنیا تے نہیں آیا، توجہ کر، دنیا تے جنہیں آنا سی نا اپنے ٹائم تے آ بھی گیا، جنہیں جانا سی چلا بھی گیا ہے، لیکن مصطفیٰ واری یہ گل نہیں ہوئی کہ حضور دے آن دا وقت ہویا تے حضور آ گئے، دنیا دے آن دا وقت ہویا تے حضور آ گئے۔ مولوی میلاد دے بیان کرن چ بھی ڈنڈی مار دین، اے میلاد چ بھی ذکر ابراہیم نہیں کر دے، ذکر ابراہیم نہیں کر دے۔ ایک منگن والا ہے، ایک نبی نو مصطفیٰ نو منگن والا ہے،
ایک عطا کرنے والا ہے، توجہ کر، ایک منگن والا ہے۔ منگن والے آمین کہنے والی حاجرہ بھی ہے، سبحان اللہ۔ منگن والے آمین کہنے والا اسماعیل بھی ہے، اسحاق بھی ہے، اور دعا کرنے والا خلیل ہے۔ مصطفیٰ دے متعلق ابراہیم نے دعا کی تھی، اور حضور نے خود فرمایا لوگو دھیان کرے جے، جس طرح ہر بوٹے دی جڑ ہوندی ہے پھر پھل ہوندا ہے، فرمایا میں محمد ایسا بوٹا ہاں جی جڑ چ ابراہیم ہے، انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم۔ اگر انہوں کڈو گے تو پھر مصطفیٰ سمجھ نہیں آئے گا۔ اے منگن آلا ہے تے او دین آلا ہے، میں آپو نہیں آیا، اے دے منگیاں مینوں رب نے بھیجے ہے، سبحان اللہ۔ کدی دسیا مولویہ نے کہ ابراہیم دے منگن تے اللہ پاک نے مصطفیٰ عطا کیتے، اور رب نے بڑے پار نال دیتا ہے، بڑے پار نال منتاں کرا کے دیتا ہے، امتحان لے کے دیتا ہے، قربانیاں لے کے دیتا ہے۔ اس بات سے اللہ فرماندے ایمان والیو تسی سارے ہی سر سجدے چ رکھ کے جے میرے کولو مصطفیٰ منگ دے تے شاید تانوں منگیاں بھی نہ لبدا۔ میں تواڈے تے احسان کیتا ہے کہ محنت میرے خلیل نے کی دیاں، جدو انعام دا وقت آیا تے خلیل نے مصطفیٰ تانوں عطا کر دیتا۔ محسن ہے ابراہیم، محسن ہے اس امت دا۔ ہر کوئی چاہتا ہے نا ٹرافی وہ جو کھیڈے ہے تے ٹرافی انہوں ملے، انعام انہوں ملے، وہ دے استعمال چاہے۔ ہن اینے بحران دی کیفیت دے اندر کوئی صنعتکار ایسا ہے جڑا کہ جی میری مل وقف ہے پاکستان واسطے، میری فیکٹری وقف ہے پاکستان واسطے، 10 نے میں 5 ملک نو دتیاں، یہ دیوالیہ ہونا لے، میرے ارباں ڈالر چوں مینو 1 ارب ڈالر ہی کافی ہے باقی ملک واسطے۔ کوئی تیار ہے اپنا چھڈن نو؟ کوئی تیار ہے؟ بولو۔ اوہ صرف ایکو سعید سی جڑا ماں نے جمیا سی، جن نے پوری ہمدردی لیبارٹری وقف برائے پاکستان کی تھی، حکیم سعید، وقف برائے، بولو نا، وقف برائے پاکستان۔ بس یہی کریڈٹ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا کہ انہوں نے اپنی ساری محنت وقف برائے امت محمدیہ کی تھی، سبحان اللہ۔ وقف برائے امت، اونچی بولو نا، وقف برائے امت محمدیہ کی تھی ہے۔ یہ ایسا نبی ہے، اس واسطے یہ ہر جگہ ذکر ہے۔ اللہ قدردانہ دا قدردان ہے، اللہ اکبر۔ اللہ شکر گزاراں دا قدردان ہے، سبحان اللہ العظیم۔ روایات دے اندر آندا ہے کہ ایک دہاڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اماں نو پوچھ دیں، گھر دے اندر سب تو بڑا رشتہ ماں نال بیٹے دا رشتہ، کہنے لگے اماں من ربی، مینو دستے صحیح میرا رب کون ہے، میرا سراپا بنان والا کون ہے، من ربی، میرا رب کون ہے۔ اماں کہنے لگی بیٹا تیرا رب میں ہاں۔ اچھا اماں پھر تیرا رب کون ہے؟ کہنے لگی تیرا والد۔ اچھا اماں میرے ابے دا رب کون ہے؟ کہنے لگی اس ملک دا حکمران نمرود۔ اچھا
اما پھر نمرود دا رب کون ہے؟ سبحان اللہ، انداز تبلیغ دعوت سچے راستے دی ابراہیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، اللہ فرماتے ہیں میں بڑیاں اعلیٰ عقلاں عطا کیتیاں نے ابراہیم۔ گھر تو تبلیغ دا آغاز کر دین، اپنی ماں نال بچپن چی کوسچن کر دین، سوالات کر دین۔ اما نمرود دے ناتے چپ ہو گئی اور بڑی حیران ہے کہ پوری قوم دے اندر آج تک ایداں دے سوالات اس عمر دی کسے بچے نے نہیں کیتے۔ اس قوم دے سارے انٹیلیجنس افیسر، سارے سربراہان اداریاں دے، اس ملک دے سارے پیر گدی نشین، اس ملک دے سارے مولوی پرہنت، اس سارے متفقہ طور تے نمرود نو رب مندن، اور پہلا بچہ ہے جڑا سوال کر رہا ہے کہ اماں مینوں دس نمرود دا رب کون ہے؟ ہائے ہائے کون ہے؟ اما تو سچ بول دی ہے، تو تے میرے نال جھوٹ نہیں بول سکتی، تیرا پیار بھی سچا ہے اور تو میرے نال سچی گل کرنا۔ کون ہے؟ ماں پریشان ہو گئی، اور شام ویلے جس ویلے ہے نمرود سودا ویچ کے آیا، رب ویچ کے آیا، اللہ اکبر، اے بھی رب نے جڑے وک دے نے، جنہاں دے پیسے لب دے نے۔ لوگ تے کہندے نے کہ میاں ایم این اے وک گئے، ایم پی اے وک گئے، فلانا مولوی وک گیا۔ میں تینوں دکھاواں اس کائنات دے اندر رب بھی کہلان والے وک دے نے، لوگ انہاں دے بھی پیسے دیندے نے۔ اللہ اکبر، اے چنگا رب ہے جنہوں پوجن والا انہوں خریدا ہے، انہیں کی ضرورت پوری کرنی ہے، اے رب نو تے خود خرید کے لے کے آیا ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ شام ویلے جدوں نمرود دی نوکری تو فارغ ہو کے حاضر گھر آیا اور انہیں اپنی بیوی نو پریشان ویکھیا، کہنے لگا خیر تے ہے؟ کی گل ہے اج اداس اداس ہے، پریشان ہے؟ جنہ دی توجہ گھر ہووے او پریشانی دیکھ لیندن، محسوس کر لیندن۔ ماشاءاللہ جنہ دیاں باہر لگیاں ہون، بیوی پریشان ہووے نہ ہووے، انہاں نو کسے دی نال غرض نہیں ہوندی۔ جڑے اپنے من دے اندر ہون انہاں نو بیوی بیٹی اور بیٹے دی پریشانی نظر نہیں آندی۔ جنہ دی توجہ ہووے او پریشانی نو محسوس بھی کر دین۔ آگے کہنے لگا خیر تے ہے؟ بڑی پریشان نظر آندی ہیں۔ کہنے لگی آج ابراہیم نے اس سوال کیتے، میں ہر سوال دا جواب دیتا ہے، لیکن جدوں انہیں آکھیا کہ نمرود دا رب کون ہے، او دا جواب مینوں نہیں آیا۔ اللہ، یہ جواب تو ہی دے سکتے ہیں؟ وہ کہنے لگی بھلیے اے دا جواب تے میرے کول بھی نہیں، اے دا جواب تے میرے کول بھی نہیں۔ ہاں کوئی دبا کوئی دڑکا لا دینے انہوں بھی ادھر دے مڑ کے سوال نہ کرے، کوئی دابا لا دینے انہوں کہنے گا اپنی ماں نال پٹھے سیدھے سوال نہ کریا کر، ہے تین نہیں پتا سارا ملک متفقہ طور سے اس کو رب مند ہے۔ اگر پولیس نے سن لیا، اگر فوج نے سن لیا، انٹیلیجنس نے سن لیا، کسے طریقے دے نال نمرود تک کہ خبر پہنچ گئی، اسی ٹیرورسٹ ہو جائیں گے، دہشت گرد ہو جاواں گے، میڈیا بیٹ کر دیتے جاواں گے اور سارا نشان تک مٹ جائے گا۔ وہ کہنے لگا ابا وہ تک قطع نہیں کدوں سنے گا کہ نہیں سنے گا، سچی گل کر دے، میرا رب ہن ویکھ بھی رہا ہے تے سن بھی رہا ہے، ویکھ بھی رہا ہے تے سچی گل تے کر لے نا، مننا نہ مننا علیحدہ چیز ہے، گل تے سچی کر لے۔ بس کلائش شروع ہو گیا۔ قوم دے اندر
کچھ ستاریاں دے پوجن والے سن، کچھ چند دے پوجن والے سن، کچھ سورج دے پوجن والے سن، اور کچھ بتاں دے پوجن والے سن۔ 4 گروہ سن۔ اور ابراہیم علیہ السلام ایک دن ستارہ پرستاں نال جا کے بیٹھ گئے، کہنے لگے یار کداں بیٹھے ہو؟ آخر اپنے رباں دی پوجا کرتے پے ہیں۔ وہ کہنے لگے یار رباں دی عبادت کر رہے ہیں، دیکھ کڈے سونے نے ابراہیم، کڈے شاندار چمک رہے ہیں۔ دنیا ایداں دی کثیر تعداد دے اندر اکٹھی حسن والی کوئی چیز نظر آ سکتی کہ نہیں؟ ساری رات ابراہیم علیہ السلام بیٹھے رہے، کہنے لگے بالفرض اے رب ہی نے، تو چلو میں بھی کہہ دینا ہاذا ربی، میں بھی انہوں وقتی طور تے تواڈے کہن تے کہنا میرا بھی رب ہی نے، مقصد سمجھانا سی۔ اور جس ویلے ستارے غروب ہو گئے کہنے لگے قالا لا احب الآفلین، جڑا کدی ہووے، توجہ کر، کدی ہووے کدی نہ ہووے، کدی ہووے کدی نہ ہووے، او تواڈا رب تے ہو سکدا ہے، میرا رب تے ہر وقت ہر جا تے ہے۔ اللہ سبحان اللہ العظیم۔ وہ کہنے لگے ابراہیم تیری گل چ وزن ہے، لیکن اسی نسل در نسل اینو ہی پوجدے آ رہے ہیں۔ اگلے دن چن والیاں کو چلے گئے، او چن دے ٹوٹے ہو کیویں بیٹھے ہو؟ اگر تینوں نظر نہیں آتا اے 14ویں رات دا چن نے ویکھ کتنا حسن و جمال والا ہے، یہ ساڈا رب ہے، اسی دی پوجا کرنے واسطے آئے ہیں۔ 7واں سپارہ ہے قرآن کریم دی سورہ اعراف جہاں ذکر کر رہے ہیں۔ جس ویلے چانویں اپنے حسن سمیت غروب ہو گیا، فرمایا کہ مینو اگر میرا رب میری رہنمائی نہ کردا من القوم الضالین، میں گمراہ لوگاں چو ہو جاندہ۔ پھر بات یہی کی تھی جڑا کدی کتے ہووے کتے نہ ہووے او رب ہو سکدا نہیں۔ اور جس ویلے دن نکلیا اور سورج دی بادشاہی دا وقت آ گیا، ہر شے روشن ہو گئی، زمین تے پئی ہوئی سوئی بھی سورج دی روشنی دے اندر واضح ہو گئی، اور سورج دی پوجا کرنے والے بھی آ گئے۔ اور جس ویلے سورج بھی غروب ہو گیا، جان لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے فرماندے انی بریء مما تشرکون، او ظالموں جڑا کدی ابر آئے تو اللہ غائب، اندھیرا جو چھائے تو اللہ غائب، سبحان اللہ۔ جنہوں رب بنا دیو تھوڑا جہا بدل آ جائے رب جی غائب ہو جاندے ہیں، تھوڑا جہا اندھیرا چھا جائے رات دا ویلا ہو جائے رب جی غائب ہو جاندے ہیں۔ جنا کوئی کدی ہووے کدی نہ ہووے، اننی بریء مما تشرکون، اے فرمایا کہ میں جنہاں لوگاں جنہاں تسی رب دا شریک ٹھہراندے ہو میں انہاں شرک کرنے والیاں تو بیزار ہاں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین،
اللہ تینوں قرآن دا ذوق نصیب کر دے، بٹن دبا، ابراہیم دیاں تقریراں سن لا، تیری سی ڈی ختم ہو سکتی ہے، تیری ٹیپ ریکارڈ دے اندر کیسٹ دا فیتا ختم ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم دے اندر رب نے ابراہیم دی تقریر نو اس طرح کیسٹ کر دیتا ہے کہ قرآن دا بٹن دبانا تیرا کام ہے۔ ابراہیم تینوں اج بھی تقریر سنا رہے ہے، آیا یہ ختم ہونی نہیں، اودیاں تقریراں اللہ نے قرآن چ رکھ دیتی ہیں، واقعات رکھ دیتے ہیں، اودیاں اداواں رکھ دیتی ہیں، اودے خواب رکھ دیتے ہیں، اودی آل رکھ دیتی ہے، حتیٰ کہ ایک پوری سورہ دا نام سورہ ابراہیم رکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، 13ویں سپارے دی آخری سورت دا نام سورہ ابراہیم ہے۔ کتنا اللہ دا محبوب ہوئے گا۔ کہندا میں اپنے چہرے نو سورج واسطے نہیں، چند واسطے نہیں، ستارے واسطے نہیں، بتاں واسطے میں اپنی پیشانی آلودہ نہیں کردا، نہ میرا عقیدہ بےہودہ، سبحان اللہ کہے، نہ میرا عقیدہ بےہودہ ہے، نہ میری پیشانی غیر اللہ دے سامنے چکن دے اندر آلودہ ہے۔ میں آلودگی تو بھی پاک ہاں، میں بےہودگی تو بھی پاک ہاں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں یکسو ہو کے اس ذات دی عبادت کردا جڑا آسماناں نو بنان والا، جڑا زمیناں نو بنان والا ہے۔ وما انا من المشرکین، میرا شرک کرنے والیاں نال کوئی تعلق نہیں، میں اللہ دے علاوہ کسی اور کولو نہ منگدا نہ چکدا، میں صرف اللہ دا۔ اللہ نے ابراہیم دی یہ دعا اتنی پسند آئی، تیری ہر نماز دی نیت، فجر پڑھیں، ظہر اثر پڑھیں، جڑی بھی نماز پڑھیں، اللہ دے حبیب نے فرمایا جڑے کلمات ابراہیم نے قوم دے سامنے توحید اور اخلاص والے بولن، انہوں اپنی ہر نماز دا حصہ بنا لا۔ سبحان اللہ، انہوں اپنی ہر نماز دا، جو نماز واسطے کھڑے ہونا تو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ فرمایا قربانی دا جانور کرنا ہے نا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھن دے نال نال ابراہیم دیو کلمات بھی پڑھیا کر، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا، بولو قرآن ہی بولنا ہے یار، میں تے مہنگائی نہیں کیتی، میرے نہ غصے ہو کے بیٹھے ہو۔ وما انا من المشرکین، ابراہیم کہندا ہے کہ میں مشرک نہیں کہ جتھے قبر ویکھا اتھے سجدہ، جتھے جھنڈا اتھے سجدہ، جتھے پچھو ڈنڈا اتھے سجدہ، میں ادھا دا نہیں، میں تے کہنا جڑا آسمان و زمین نو بنان والا سجدہ او دا ہی ہے۔ سبحان اللہ، سجدہ بھی او دا ہے تے سجدہ بھی اونوں ہی ہے۔ سبحان اللہ کہے، سجدہ بھی او دا ہے تے سجدہ بھی، سبحان اللہ، سجدہ کنوں کہندے نے پنجابی جنوں چنگا لگدا ہوے، اے سجدہ بھی ہے تے اونوں سجدہ بھی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اس واسطے کہ اللہ والا کہندا ہے نا، ابراہیم علیہ السلام دی اس موقف نو پنجابی چ بیان کردا ہے، وہ کی کہندا ہے کہ او دے ہر وقت ہر جا تے ڈیرے، اللہ کون ہے؟ او دے ہر وقت ہر جا تے ڈیرے، کہنا ترجمہ ہے؟ لا احب الافرین من القوم الضالین اننی بریء مما تشرکون۔ ابراہیم دے انہاں سارے جواباں نو، موتی اور ہیرے نالوں قیمتی جواباں نو، اس اللہ والے نے کہنا لفظاں چ پرویا، کی کہندا ہے؟ او دے ہر وقت ہر جاتے ڈیرے، کوئی راتی سدے یا سویرے،
کرے ہر ایک دی مشکل کشائی، نہ کوئی حصے دار اس دا۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ آکھیا سبحانہ، او دی ذات شریکہ تو پاکے، تینو ہر نماز چ کہلایا وحدہ لا شریک لا، تینو حج واسطے بلایا، اوتھے آکھیا پہلے عقیدہ دس، تو کہنا ہے لا شریک لک لبیک اللہم اللہ اکبر۔ اس واسطے کی کہنا میں او دے ہر مل کے کہے، او دے ہر وقت ہر جاتے ڈیرے، کوئی راتی سدے یا سبحان اللہ۔ ابراہیم تو بعد یونس مچھلی دے پیڑ چ بلائے، وہ آکھے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم۔ یونس تیری اس فریاد نو تیری بیوی نہیں سن سکتی، تیرے بچے نہیں سن سکتے، مچھلی دے پیٹ چ پہ آئے، رات دا اندھیرا ہے، مچھلی دے پیٹ دا اندھیرا ہے۔ فرمایا کہ اتنے کوئی بھی سننے والا نہیں، سمندر دی تاریکی ہے، صحیح راستے تے پہنچے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک، اللہ اگر مینو اس بحران چو کوئی کڑ سکتا ہے تے صرف تو ہی تو ہے، تیرے علاوہ کوئی ہو رہے انہیں نیریاں جو کڈن والا ہے۔ کیڑی تیری ریسکیو مچھی دا ٹھڈ پاڑ کے یونس نو کڈ سکتی ہے؟ او دے ہر وقت ہر جاتے ڈیرے، کوئی راتی سدے یا سویرے، کرے ہر ایک دی مشکل کشائی، نہ کوئی حصے دار اس دا۔ ساری مخلوق رب نے بنائی، آئے ہے اور ساری مخلوق رب نے بنائی، نہ کوئی حصے دار اس دا۔ لوکی قبران نو سجدے کریں دے، او لوکی قبران نو سجدے کریں دے، کٹے بچے اوتھے جا کے دے لے، حق والے پہ دیون دہائی، حق والے پہ دیون دہائی، نہ کوئی حصے دار۔ مل کے کہلا اللہ تیرے دل تو شرک دا زنگ لائے، مل کے کہے لوکی قبران نو سجدے کریں دے، کٹے بچے اوتھے جا کے دیں دے، حق والے پہ دیون دہائی، نہ کوئی حصے دار اس دا۔ ساری مخلوق رب نے، وہ خود میرے اور تیرے پیغمبر نو فرما رہی ہے اللہ میرے محبوب کل اعلان کر دے، ہو سکدے کاری شکیل دی بات دے کسے نو یقین نہ آوے، تو زبان محمد تو اعلان کر، تو امام الانبیاء ہو کے اعلان کر۔ اللہ کالا اعلان کرا کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ نبی اعلان کر میرا قربانی دینا، سبحان اللہ، مال دا قربان کرنا، میری قربانی دینا، عشر دینا، صدقہ دینا، زکوٰۃ دینا، خیرات کرنا ہے۔ اسی طرح جیڑا بھی اللہ دی رستے دے اندر مال دینا ہے قربانی دی صورت ہوئے، ان صلاتی و نسکی، میرا سجدہ ہوئے، میرا رکوع ہوئے، میں محمد دا قیام ہوئے، میں محمد دا قعدہ ہوئے، میں محمد دیاں ساریاں نماز والیاں اداوا ہون، اور میری قربانی ہوئے۔ میری زندگی دا مقصد، میرے دنیا تو جان دا مقصد صرف اے ہے للہ، اے اللہ واسطے ہے۔ اچھی بولو کہنے واسطے ہے؟ اللہ اعلان کرا رہے ہیں 8ویں سپارے دی سورہ اعراف دے اینڈ تے مصطفیٰ کولو اعلان کر، انہاں بڑی فرقہ واریت آنی ہے، بڑی گروہ بندی آنی ہے، اے صرف تیری ذات تے متفق ہو سکتے ہیں۔ محبوب تو اعلان کر، جے میں میری توحید دا اعلان کیتا ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد،
اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی دی اولاد ہے نہ اگے وہ دی کوئی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، او دا کوئی ہمسر نہیں۔ فرمایا ایویں اپنے متعلق بھی اعلان کر کہ میں محمد دا نماز پڑھنا، نماز دیاں ادامہ اختیار کرنا، قربانی دینا، میری زندگی دا مقصد، میرے دنیا تو جان دا مقصد صرف کیا ہے؟ للہ رب العالمین، اللہ نو راضی کرنا ہے، اللہ دا بن کے رہنا ہے جڑا ساری کائنات دا پروردگار ہے۔ ہن جنوں حضور تے یقین نہیں او دی مرضی ہے بھائی، حضور نے تے اتھے تک اعلان کیتا ہے اللہم لا تجعل قبری وسنا، اللہ میں محمد نے بھی دوسریاں دی طرح دنیا چھڈنی ہے، دنیا اچھی بولو نا، میں بھی دنیا چھڈ کے جانا ہے۔ اللہم لا تجعل قبری وسنا، ربا میرے تو بعد میری قبر نو سجدہ گاہ نہ بنائی۔ جدو مصطفیٰ دی قبر نو سجدہ نہیں ہو سکتا پھر کیڑی قبر نو ہو سکتا ہے؟ دس دیں کیڑی قبر نو ہو سکتا ہے؟ مسلم دی حدیث ہے جڑی میں تینوں سنائی ہے، ایتھوں چلا گیا ایک سرائکی، او اللہ نے پہرے دار کھڑے کر دیتے ہیں، وہ جڑا ایویں بھی ہوندا پچھوں سٹ دین، جڑا ادھر ہاتھ کر کے دعا کردا وہ رخ کعبے ول موڑ دیندے، گئے نہیں حاجیاں نو پوچھو، عمرے والوں پوچھو، تو جو مرضی کہے، اللہ دے نبی دی اس حدیث دی قبولیت نظر آ رہی ہے۔ سبحان اللہ کہے کی یا اللہ قبر نو سجدہ گاہ نہ بنائے۔ اور جس ویلے حضور دی روح پرواز کر رہی سی، آپ نے اس ویلے عجیب الفاظ استعمال فرمائے، فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، یہودیاں اور عیسائیاں تے لعنت ہوئے، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنایا۔ لعنت نبی نے کہنا تے کی تھی؟ جڑے قبراں تے سجدہ کر دیں۔ اور کیا یا اللہ میری قبر نو اداں دا نہ بنائی۔ او سرائکی کہنے لگا، کہندا ہی در محمد تے سجدہ کرے سو، کی کہندا ہے؟ ہی در محمد تے سجدہ کرے سو، اے مرضی اے میری ہٹا کوئی نہیں سکدا۔ نظریہ پیش کرتا، وہ اگوں بھی پاکستانی سی، وہ کی کہندا ہے؟ کہندا میں مشرق دے سر تے ڈنڈا مرے سو، میں مشرق دے سر تے ڈنڈا مرے سو۔ کہندا کیویں مارے گا؟ کہندا اے مرضی اے میری، تو بھی کہہ لا، اے مرضی اے میری ہٹا کوئی نہیں۔ یہ ادو سی جدو نرمی سی، ہن تے ماشاءاللہ پتہ ہی نہیں ہوندا سکورٹی چک دی ہے تے لے کتے جاندی ہے۔ اس واسطے سجدہ صرف اللہ دا ہے۔ ابراہیم دا موقف قرآن کریم نے سورہ سجدہ دے اندر بیان کیتا ہے۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم ایڈا سچا ہے، انہیں کی آکھیا سی سورج نو سجدہ نہیں، چاند نو سجدہ نہیں، ستاریاں نو سجدہ نہیں، اللہ دے غیر نو سجدہ نہیں۔ اللہ بھی امت محمدیہ نو خطاب کر کے فرماندے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ امت محمدیہ اگر سجدہ کرنا ہے پھر سجدہ سورج دا نہیں، سجدہ چاند دا نہیں، سجدہ اور کسی مخلوق دا نہیں، جس رب نے چاند نو بنایا الذی خلقہن،
اس رب دا سجدہ ہے، سورج بنان والے رب دا سجدہ ہے، اور مخلوق بنان والے رب دا سجدہ ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تسی نماز دے اندر پڑھ دے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ صرف تیری ہی عبادت کر دے ہاں، تے فرمایا پھر انہاں عقیدیاں نو مننا پائے گا، اے توحید دے مشن تے جڑا ابراہیم نے دیتا ہے آنا پائے گا۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر صرف تسی اللہ دی عبادت کر دے ہو۔ ہن جیڑا بھی وزیر اعلیٰ بندا ہے وہ سجدہ کرن تے چادر چڑھان بزرگاں دے جاندا ہے کہ جی میں انہاں دی کرپا نال ہویا، میں انہاں دی کرپا نال ہویا، بھی دو رب دے نفل پڑھ لا، وہ نہیں، وہ کہندے توتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء، میں جنوں چاہواں بادشاہ کھو کے تھلے کر دینا اور جنوں چاہواں تخت تے بٹھا دینا، اے اختیار میرے کو لے، اللہ فرمان دین۔ تیسرے سپارے دی سورہ آل عمران، اے ادھر جان دین۔ اس واسطے اقبال نے بڑی دیر پہلے کیا سی، وہ کی کہندا ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے مولوی ویکھ گئے، پیر ویکھ گئے، حلوے مانڈے سے ویکھ گئے، گل ہی کو نہیں کردا۔ وہ کی کہندا ہے اقبال، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا، اچھی پڑھ لا یار، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، سبحان اللہ، خودی کا سر نہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیرے فسان، لا الہ الا اللہ، لا الہ، قربانی دین والے آ، جدہ قربانی ابراہیم دا طریقہ ہے، ایدہ شرک تو پاک عقیدہ رکھنا، یہ بھی ابراہیم دا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل دی توفیق دے، وما علینا۔